بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معظم بھائی کی شخصیت بہت ہی اعلیٰ تھی۔ ان کی بہن کسی لوفر اور عیاش طبیعت کے لڑکے کو پسند کرنے لگی۔ جب اس لڑکے کے رشتے سے اس کے بھائی نے انکار کیا تو بہن نے رات کا کھانا بنایا اور کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ بھائی کو کھانا دے کر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود اپنے عاشق کے ساتھ۔ سن 2010 میں جب میں لاہور میں زیر تعلیم تھا، تب میرا سب سے قریبی اور بہترین دوست معظم تھا، جو کہ سہواڑی سٹاپ کا رہنے والا تھا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم کسی کو دوست مانتے ہیں یا دوست سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری پسندیدہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ یا تو اس شخص کے اعمال ہمیں پسند ہوتے ہیں، یا الفاظ ہمیں پسند ہوتے ہیں، یا اس کی شکل و صورت پسند ہوتی ہے، یا اس کی دولت اور رعب و دبدبہ پسند ہوتا ہے، یا پھر ہمیں وہ سارے کا سارا ہی پسند ہوتا ہے، اس کی ہر اچھائی برائی پسند ہوتی ہے۔ میں نے معظم بھائی کو جس وجہ سے دوست مانا تھا، وہ وجہ ان کا انداز گفتگو تھا۔ میں اس کے بات کرنے کے طریقے سے انتہائی متاثر تھا۔ میں نے بہت حد تک کوشش کی کہ اس کے انداز گفتگو کو اپنا لوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ البتہ مجھے اس بات کی خوشی ضرور تھی کہ اس نے مجھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بھائی مانا اور مجھے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ لیا۔ اس کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ مجھ سے اس کے بہت گہرے تعلقات ہونے کے باوجود کبھی بھی اس نے مجھے اپنی ماں، بہن یا کسی بھی نسوانی رشتے سے نہیں ملوایا تھا، اور نہ ہی کبھی میرا اور ان کا آمنا سامنا ہونے دیا، بلکہ وہ اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ شاذل، یاد رکھنا، دنیا میں جو سب سے بڑا عذاب آئے گا وہ غیر محرم اور محرم کے درمیان فرق مٹ جانے کی وجہ سے آئے گا۔ وہ مجھ سے اتنی بڑی باتیں کرتا تھا جو تب میں سمجھ نہیں پاتا تھا، مگر آج جب سمجھا ہوں تو مجھے تب پتہ چلا ہے کہ معظم ہم میں نہیں رہا۔ میں آپ سے ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بار میں معظم بھائی کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دن وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے۔ ان کے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی ساری فیملی کسی شادی میں شرکت کرنے کے لیے شیخو پورہ گئی ہوئی تھی۔ میں اور معظم بھائی گھر میں بیٹھ کر کالج کی اسائنمنٹ بنا رہے تھے کہ اسی دوران موسم خراب ہو گیا۔ بھائی باہر نکل گئے، میں بھی ان کے پیچھے باہر نکل گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ باہر کیوں آ گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ موسم خراب ہو رہا ہے، میری بہن نے کپڑے دھو کر دھوپ میں ڈال دیے تھے، اسی لیے میں وہ کپڑے اتارنے کے لیے آ گیا ہوں تاکہ بارش کی وجہ سے وہ کپڑے دوبارہ گیلے نہ ہو جائے۔ میں نے جب معظم بھائی کی بات سنی تو میں بھی ان کی مدد کرنے لگا، لیکن ابھی میں نے پہلے کپڑے کو ہاتھ لگایا ہی تھا تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگے، یار اس میں میری والدہ اور بہن کے کپڑے بھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری والدہ یا بہن کے کپڑوں کو کوئی غیر محرم چھو لے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، مجھے تمہاری نیت یا خلوص پر کوئی شک نہیں، لیکن میں جہاں تک ہو سکے اجتناب کرتا ہوں۔ میں بھی بھائی کی اس بات سے متفق ہو گیا، اس لیے میں نے کپڑے اتارنا چھوڑ دیے اور وہیں کھڑے ہو کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ دوبارہ ان کے کمرے میں آ گیا
اور اپنی اسائنمنٹس مکمل کرنے لگا۔ ان کی مجھے یہ باتیں بہت ہی اچھی لگتی تھیں کہ وہ بہت پردے کا خیال کرتے تھے۔ چند دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ معظم بھائی کی موت ہو چکی ہے اور موت کی وجہ قتل ہے، لیکن ان کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی بہن ہے۔ مجھے اس واقعے سے بہت افسوس اور حیرت ہوئی۔ ان کی بہن کی کسی پڑوسی لڑکی سے بہت دوستی تھی اور پڑوسی لڑکی کے ذریعے اس نے کسی محلے کے لڑکے سے دوستی لگا لی جس کی معظم بھائی کو خبر نہیں تھی۔ یہ دوستی محبت میں بدلی اور پھر اپنے محبوب کے کہنے پر معظم بھائی کی بہن نے اپنے گھر میں شادی کی بات کی، لیکن جب لڑکے کے متعلق پتہ چلا تو معظم بھائی نے منع کر دیا کیونکہ وہ لڑکا اچھا نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے ایک ایسی بہن کے دل میں اپنے بھائی کے متعلق یہ وہم چلا گیا کہ اس کا بھائی اس کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایک ایسا بھائی جو یہ برداشت بھی نہیں کرتا تھا کہ اس کی بہن کے کپڑوں کو یا لباس کو کوئی غیر محرم مرد چھوئے۔ ایک ایسا بھائی جو اپنے ایمان کی مانند اپنی بہن کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور شادی سے انکار کی حقیقی وجہ بھی یہی تھی کہ جس لڑکے کو معظم بھائی کی بہن پسند کرتی تھی وہ انتہائی لوفر، گھٹیا اور عیاش طبیعت کا انسان تھا۔ اس لڑکے میں کوئی بھی اچھائی موجود نہیں تھی۔ معظم بھائی کے انکار پر ان کی بہن نے بظاہر تو کوئی رد عمل نہ دیا، مگر خفیہ طور پر اس نے اپنے عاشق سے، اپنے محبوب سے اپنے رابطے بحال رکھے۔ ایک دن جب معظم بھائی کی ساری فیملی کسی فنکشن میں گاؤں جا رہی تھی، تب ان کی بہن نے پیپرز کا بہانہ کر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، تو مجبوراً معظم بھائی کو بھی رکنا پڑ گیا۔ بہن نے جب رات کا کھانا بنایا تو کھانے کے اندر زہر ملا دیا اور بھائی کو کھانا دے کر اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ 3 دن کے بعد جب گھر والے واپس پہنچے تو ان کو اپنی بیٹی کے کرتوت اور بیٹے کی موت کی خبر ملی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع کی گئی۔ قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو دفن کر دیا گیا اور دوسری طرف 1.5 ماہ کے بعد قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پولیس تفتیش میں یہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ کس طرح ایک غیر محرم کی خاطر بہن نے اپنے سگے بھائی کی جان لے لی۔ آج وہ بہن اور اس کا عاشق دونوں جیل میں ہیں اور کوئی بھی ان کے کیس کی پیروی کرنے کو تیار نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آئی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل میں نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔